بسم الله الرحمن الرحيم لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ الحجرات آیت نمبر 16 اور 17، قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ رب العالمین نے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ قل کہہ دیجئے اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو یہ بتاتے ہو کہ تم نے دین کو قبول کر لیا، واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی ذات تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو جاننے والے ہیں، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا، کیا تم احسان جتلاتے ہو کہ تم نے اسلام قبول کیا؟ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے محبوب پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اسلام لا کر تم احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے جو پچھلی آیات کے اندر قالت الاعراب آمنا کہ بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہارے دین کے متعلق میں جانتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیت میں ایمان کا تذکرہ اس انداز سے بیان فرمایا کہ آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم، کہ ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب انسان اپنے مال سے اور جہاد کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کیونکہ یہ دونوں کام اتنے مشکل ہیں۔ اگر انسان کہے جی میں نے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے جی، اپنے لیے خود مسجد میں آیا نماز پڑھ لی، روزہ رکھا اپنی ذات کے لیے پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، اسی طرح حج کیا یا زکوٰۃ دے دی۔ جب مال سے زکوٰۃ دینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، رسول اللہ نے ان سے جنگ کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ سب سے مشکل کام اپنی جان کو اللہ کے راستے میں پیش کرنا اور اپنے مال کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور مدینہ میں منافقین کا یہی عمل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جہاد کی طرف نکلتے تو پیچھے منہ موڑ لیتے، نمازیں بھی پڑھتے، سب کچھ کرتے، لیکن میدان جہاد سے واپس مڑ جاتے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہارے دینوں کے متعلق میں جانتا ہوں، میں تو واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمان کے اندر ہے وہ میں سب کچھ جاننے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ہم کلام ہوتے، کوئی خاص معاملہ ہوتا، کوہ طور پر چلے جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر موجود ہیں اور اللہ سے سوال کیا ہے اللہ
اتنی کائنات ہے، اتنے لوگ ہیں، اتنی مخلوقات ہیں، زمین کے پشت کے اوپر، زمین کے نیچے، آسمانوں میں، ہواؤں میں، پانی کی تہوں کے اندر۔ اے اللہ تو اپنی مخلوق کو کس طرح رزق دیتا ہے؟ اتنی ساری مخلوق کو ہمارے لیے تو ایک گھر کو چلانا مشکل ہے، اے اللہ اتنی مخلوق کو کیسے رزق دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، سامنے جو چٹان ہے اس پر اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور پہاڑی کا ایک بڑا پتھر ٹوٹ گیا۔ پھر دوسری مرتبہ عصا مارنے کہا، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، پانچویں مرتبہ، چھٹی مرتبہ، حتیٰ کہ 7 مرتبہ اسی پتھر پر عصا مارا اور اسی پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے چلے گئے۔ جب 7ویں مرتبہ عصا مارا تو پتھر جو ٹوٹا اس میں سے ایک کیڑا نکلا چھوٹا سا، جس کے منہ کے اندر ہرا پتا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے موسیٰ پیغمبر، میں اس چیز پر قادر ہوں کہ اس پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو رزق دیتا ہوں۔ اور یہاں پر اللہ کا علم بھی غالب ہے، اللہ جانتے ہیں کون کہاں پر ہے، کس کو کتنا رزق کس انداز کے اندر دینا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللہ بکل شیء علیم، میں کائنات کی ہر چیز کے متعلق علم رکھنے والا ہوں۔ اب دوسری آیت، یمنون علیک ان اسلموا، عرابی جو بدو تھے، جو منافق تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ احسان ہے کہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں قل لا تمنوا علی اسلامکم، تم اس بات پر احسان نہ جتلاؤ کہ ہم نے اسلام کو قبول کیا، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ یہ اللہ کا تم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف، دین اسلام کی طرف ہدایت دی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ان پچھلی آیات کی طرف توجہ ایمان کے حوالے سے کہ نماز پڑھ لینا، اپنے متعلقہ کام کر لینے وہ بہت آسان ہے، لیکن جو مشکل ترین کام ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا، اور میدان جہاد کے عمل کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي